السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے کچھ ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں ایسے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور ہم کچھ زیادہ ہی ان چیزوں کو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کانفیڈنس لیول ایک تو بہت نیچے گر جاتا ہے، ہم خود کو بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں اور دنیا کو اور دنیاوی چیزوں کو ہم نے اتنا زیادہ اپنے لیے سیریس لے لیا ہوا ہے، یا اتنا زیادہ ہم اس کو امپورٹنس دینا شروع کر دیا، اتنی ویلیو دیتے ہیں کہ وہ ہمیں سٹریس دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان کی جو پرسکون اور اچھی زندگی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، انسان کو جو خود کے لیے فیل کرنا چاہیے، جو خود کے لیے کرنا چاہیے اپنی اچھی زندگی کے لیے، پرسکون زندگی کے لیے، یا جس سے کانفیڈنس ہمارا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، تو خود کو گرو اپ کرنے کے لیے، ایک سکسیسفل لائف بنانے کے لیے جو پوائنٹس مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہیں ہمارے لیے، وہ میں نے خود سے کچھ بنائے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ خود کو دوسروں سے کمپیئر مت کریں، کبھی بھی خود کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں، چاہے تو ہم اچھے ہیں برے ہیں، کیونکہ پرفیکشن کسی میں بھی نہیں ہوتی ہے، کسی کام میں بھی نہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی برائی، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے، جس کو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، کوئی کر پاتے ہیں، کوئی نہیں بھی کر پاتے۔ تو خیر، ہمیں خود کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ میں نے نکالا ہے کہ ایسا کام جو ہمیں لگے کہ ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی جس کام کے لیے ہمارا دل مطمئن نہ ہو کہ یہ صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا، صرف ایسا کہ چلو 50% ٹھیک ہے اور 50% نہیں بھی ٹھیک، جس کے لیے ہمارے پاس شیورٹی نہیں ہے، جس کام کے لیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری جو پوائنٹ ہے جو میں نے نکالا ہے، وہ تیسری چیز کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اکیلے رہنے سے بہت ڈرتے ہیں، اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اکیلے رہنے سے بہت گھبراتے ہیں، کہ جب انہیں اکیلا رہنا پڑے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے اکیلے رہیں گے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، مطلب انہیں شیئرنگ کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ ان کا اکیلا رہنا پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہے ایسا؟ ہم اکیلے ہی آئے تھے اور اکیلے ہی ہم نے واپس جانا ہے، اکیلے ہی ہم اپنی زندگی کی ہر پریشانی سے، ہر ٹینشن سے لڑتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ جب اکیلے ہم ہر چیز سے فائٹ کرتے ہیں، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، کوئی سپورٹ نہیں کرتا سوائے اللہ کے، تو پھر ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہم رہ سکتے ہیں، صرف ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، ہم نے مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم کسی کے بغیر کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہمیں سہارا چاہیے، ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ کیوں؟ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ہمیں، اور کسی کا سہارا کب تک ملے گا؟ ہمیشہ کوئی ساتھ نہیں رہتا، اس لیے اکیلے رہنا سیکھیں۔ فورتھ پوائنٹ جو میں نے نکالا ہے وہ یہ کہ جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں، کبھی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں، کوئی فرینڈز میں ہوں، فیملی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو جب بھی بولیں تو اچھی بات بولیں کہ لوگ آپ سے سیکھیں، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ کوئی دوبارہ آپ سے بات کرنے کا اس کا دل ہی نہ کرے۔ اور اس کے بعد جو ففتھ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ دوسروں کو خوش کرنا چھوڑ دیں۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنی پرانی ویسے کافی ساری ویڈیوز میں یہ بات کی ہوئی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا چاہے ایک ایک لمحہ دوسروں کے نام کر دیں گے، یا اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی لوگوں کے لیے بہا دیں گے نا، تو یہ دنیا تب بھی خوش نہیں ہوگی۔ تو دوسروں کو خوش کرنا چھوڑ دیں، جس ذات نے دنیا میں بھیجا ہے اس کی رضا کے لیے کریں جو کرنا ہے، یا اپنی خوشی کے لیے کریں، نہ کہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، 6 پوائنٹ، وہ ہے اللہ پر توکل۔ کوئی بھی کام ہے، اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کچھ چاہیے اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ تب جب ہمیں اللہ کی ذات پہ، اس کی نعمتوں پہ یا اس کے اختیار پہ بھروسہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ کم بولنا سیکھیں، جتنا ہم زیادہ بولیں گے اتنی ہماری باتوں کی ویلیو کم ہوتی ہے، سائیکلوجیکلی یہ بات ہے۔
اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی محفل میں بھی کہیں بھی کوئی بات کرتے تھے تو معقول الفاظ میں کہ خاص خاص الفاظ چن کے نارمل سی چھوٹی سی مختصر بات کیا کرتے تھے کہ سننے والا ایک تو تنگ نہ ہو جائے یا بات اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ کسی کو مطلب کوئی تنگ آ جائے کہ اتنی لمبی بات ہے اور پھر وہ سننا ہی ضروری نہ سمجھے، ٹھیک ہے. اور ایسی بات کریں کہ لوگوں کے دل میں اتر جائے اور وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے مختصر سی بات کریں، جب بولیں اور مختصر بات کریں. اس کے بعد کہ ایسی چیز کہ ہم اگر کسی کو بدلنا چاہ رہے ہیں، کسی میں کوئی چینجنگز لانا چاہ رہے ہیں، کسی میں یا خود میں بھی، اس کی کوشش چھوڑ دیں. جب کوئی خود ہی اپنے، جیسے ہم نے یہ ایک بات ہے آئی تھنک سو، یہ پتہ نہیں اب یہ کوئی آیت ہے یا حدیث ہے، مجھے کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن کہ جو قوم اپنی خود ہی حالت بدلنا نہ چاہے تو ہم زبردستی اس کی حالت تو نہیں بدل سکتے نا. اس کا تھوڑا جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ سے یہ شیئر کر دیا. ایگزیکٹ ورڈنگ مجھے نہیں ابھی کنفرم نہیں ہے. تو جیسے یہی ہے کہ کوئی اگر ہدایت پانا نہ چاہے تو ہم زبردستی تو اس کے لیے ہدایت نہیں نہ لے کر آ سکتے، اس کی جھولی میں نہیں ڈال سکتے. اس لیے دوسروں کو بدلنا چھوڑ دیں، جو کرنا ہے اپنی زندگی میں بہتری کے لیے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور وہ خوش ہوں اور ہم اللہ کو جا کے قیامت کے دن ان کے سامنے سر اٹھا کے بات کر سکے. اس کے بعد نیگیٹیوٹی جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم خود بھی نیگیٹو پرسن بن جاتے ہیں. جیسی گیدرنگ میں رہیں گے آلموسٹ انسان ویسا بن جاتا ہے. وہی لوگ ویسا نہیں بن پاتے جن کا اپنے اوپر سیلف کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگ ایسے نہیں بن پاتے ہیں، یا گیدرنگ سے کچھ آبزرو نہیں کرتے یا پھر ان میں جو چیزیں ہیں ان کو کنسیو کر کے خود ان پہ عمل کرنا نہیں شروع کر دیتے. ٹھیک ہے، تو جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے ان چیزوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں. ٹھیک ہے. اور جو لاسٹ پوائنٹ جو نمبر 10 ہے وہ ہے دوسروں کی باتوں کو دل پہ نہ لیں. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہوں یا پھر آپ اپنی پروفیشنل لائف میں ہوں، فیملی میں ہوں، فرینڈس میں ہوں، جہاں بھی ہوں تو ہر جگہ ایسے لوگ ضرور ملتے ہیں جو کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے، ایسی کام کریں گے جس سے ہم بہت ہرٹ ہوتے ہیں یا ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے ان کی باتوں کی وجہ سے، کہ ہم خود کو پھر بہت زیادہ خاموش رہنا شروع کر دینا، روتے رہنا، تکلیف دینا، کسی سے بات مت کرنا اور ہر چیز سے جیسے ختم کر دینا خود کو. تو ایسا مت کیا کریں. کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. دنیا ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، جو لوگ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں ان کی باتیں ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہیں، کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہیں. کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کرے، ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا. ہمارے لیے جو ویلیویبل چیزیں ہیں وہ ہماری خود کی ذات ہے، ہماری خود کے اعمال ہیں جو ہم نے اللہ کے لیے کرنے ہیں اور اللہ کو جا کے ان کا جواب دینا ہے. لوگوں کی باتیں، لوگوں کے کام، لوگوں کی حرکتیں کوئی میٹر نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں، فاصلہ رکھیں. پھر بھی ہر جگہ ہمیں ایسے لوگ ضرور ملیں گے، آپ سب کو بھی، تو کوشش کریں کہ دھیان ہی نہ دیں، جتنا اگنور کر سکتے ہیں کریں. پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے آپ کی زندگی میں، ایسے معاملات ہو رہے ہیں، تو پھر میں یہی کہوں گی کہ لاسٹ جو ہمارے پاس سولیوشن بچتا ہے وہ ہے اپنے اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ بے شک جو ہمارے لیے پھر فیصلہ کریں گے وہ بہترین ثابت ہوگا، اور اس سے بڑھ کر انصاف کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے. تو اپنا معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو سے، میری باتوں سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے.